اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے. اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے. پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا، علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے. گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے. جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا، نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا. حضرت عمر نے خواب دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا تو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے. دودھ سے بھی علم آتا ہے جی، دودھ سے بھی علم آتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو، بھائی دودھ سے بھی علم آتے. حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے. کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے. یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے. جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے تھے. تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا. میں تو کہوں گا ادبن خاموش تھے. بڑوں کی مجلس میں ادبن بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے، ادبن خاموش تھے. لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی. آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے. تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھ تو نعمت آ رہی ہے. فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں. اب ذرا غور کرو میری بات پہ، قطروں سے بھی علم آتا ہے. ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں. ہمارے ہاں طویل شوید لینے کا رواج ہے، دعا شعا کرانے کا رواج ہے، اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے. فیض لینے کا جو فیض ہے نا، فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں. یہ جو ایک صحابی ہیں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک چیز آئی، خیال آیا کہ میں حضور سے پوچھوں نا جا کے بھلا. دل میں، زبان سے نہیں میں نے ادا کیا، دل میں خیال آیا کہ میں آج حضور سے جا کے پوچھوں نا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ ارادہ کر کے میں مسجد میں چلا گیا. تو مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی. یہاں ایک روایت یوں ہے کہ جماعت میں شامل ہو گیا پر جگہ مجھے پیچھے ملی. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی یا وابسہ. نماز کے بعد فرمایا وابسہ یار قریب آ جا. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل وابسہ تھوڑا اور قریب آ جا. کہتے میں دوسری تیسری صف میں تو فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا. فرماتے میں اتنا قریب گیا قربان جاؤں میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں ابھی چپ ہی تھا. حضور نے فرمایا کوئی بات پوچھنے آئے ہو نا، کوئی بات پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں. کہتے میں نے دل میں سوچا تھا، زبان پہ تو لفظ ہی نہیں تھے. نبی پاک نے فرمایا میں نہ تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہے تو میں نہ تجھے بتاؤں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، کر دوں بات. عرض کی محبوبہ اگر آپ کہہ دیں پھر تو موجے لگ جائے نا، پھر تو کیا بات ہے اگر آپ کہہ دیں. تو نبی پاک نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟
نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ تو حضرت وابسہ کہتے ہیں میرا سینہ کھل، ہاں ہاں حضور یہی پوچھنے آیا تھا۔ فرماتے محبوب نے ہاتھ اٹھایا، فضا میں بلند کیا اور میرے دل پہ مارا، سینے پہ رکھا، فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں، جواب اپنے دل سے لے لے، میں نے تیرے دل کو عالم دین بنا دیا ہے، جب اپنے دل سے جا کے فتویٰ پوچھ لے۔ یہ کون سا علم ہے جناب؟ سینے پہ ہاتھ رکھنے سے بھی علم آتا ہے، دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے، چہرے پہ لگے ہوئے پانی کے قطرے کوئی آدمی چوس لے تب بھی علم آتا ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی بچہ چھوڑ گئی، کہ حضرت درس نظامی پڑھائیں۔ 2 4 5 مہینے دیکھا تو فرمانے لگے یہ نہیں چل سکتا، کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں بیچارے، نہیں چل پاتے۔ اس کی اماں کو بلایا، کہا تیرا بیٹا نہیں چل سکتا، کہنے لگی حضور مہربانی کریں، جیسے بھی ہو کچھ کریں۔ فرمایا کن ذہن ہے، چل ہی نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ کہا حضور مہربانی کریں، باپ کوئی نہیں، میرا بڑا شوق ہے عالم بن جائے۔ اب نے فرمایا چل ہی نہیں سکتا، تو کہنے لگی چلے حضور کوئی گھر کا کام کاج ہی کرا لیا کریں، رکھ لے پاس۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کیسے کام کراؤں؟ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا محبوبہ تیری بھینسیں بھی تو ہیں، میں چارہ ڈال دیا کروں گا، اور مجھے رکھ لے یار، رکھ لے، کسی کام کا نہیں کچھ تو کر دوں گا نا، رکھ تو لے نا، مجھے رکھ لے۔ بس جسے وہ رکھ لے وہ بس بچ گیا، کہا مجھے رکھ لے۔ حضرت نے فرمایا چل ٹھیک ہے، میں تجھے معقول نذرانہ بھی دوں گا، معاوضہ بھی۔ وہ کہتا سارا دن چارہ ڈالتا، شام کو آ کے صحبت میں بیٹھتا۔ جو ساتھ والے شاگرد تھے نا وہ سارے پڑھ گئے، عالم بن گئے، 8 سال ہو گئے، تو 2 3 نے تانا دیا اور تو نہیں نہ پڑھا، چارہ ہی ڈالتا رہا ہے، چارہ ہی۔ اس کی اماں کو بھی کچھ یتیم بچہ تھا، ماں کو بھی لوگوں نے تانے دیے، تو کہتی تھی عالم بنانا ہے، وہ تو چارہ ڈالتا ہے۔ لیکن کمال اس دن ہوا جب دستار فضیلت کا جلسہ آیا، اور جو سب سے پہلا نام لاؤڈ سپیکر پر نقیب محفل کا گونجا تو اس چارہ ڈالنے والے کا نام آیا۔ تو محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا تو سینے سے لگ پہلے، اور پھر باقیوں کو پگڑیاں بازار سے آئی ملی، اسے اپنے سر سے اتار کے دی اور جبہ اپنے گلے سے اتار کے دیا۔ فرمایا باقیوں نے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، تو نے میری بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، میرے بچوں کی نوکری کی ہے، میرے گھر کے سودے تو لایا ہے، تو کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے باقی کبھی علم بھول جائے، لیکن تو جس میدان میں جائے گا تیرے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے، جس میدان میں جائے گا۔ وہ شاگرد کہتے ہم پڑھا کرتے تھے، وہ صرف بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں ہم اڑ جاتے تھے نا وہ مسئلہ وہ بندہ بتا دیا کرتا تھا۔ یار ایسے خالی بات ہے، ساری زندگی کو کسی کی گاڑی چلائے اور خالی رہ جائے، یہ کوئی مذاق ہے؟ ساری زندگی کو کسی کے برتن دھوئے اور خالی رہ جائے، ہو کوئی رب کا بندہ، یہ کوئی مذاق ہے کہ ساری زندگی کو کسی کے دروازے پہ بیٹھا رہے اور خالی رہ جائے؟ انسان کے پاس کچھ ہے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ نظر پڑتی اس پہ ہے جو قدموں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے بندہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں گیا تھا، فلانا آدمی گیا فٹافٹ خلافت لے کے آ گیا۔ او بھائی تجھے خلافت لے کے کئی دفعہ فارغ بھی کیا ہے کہ خلافت لے اور جا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خلافت نہیں دی جاتی، سینے کا نور دیا جاتا ہے، انہیں غلامی کے درجے دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، کوئی کہنا نہ دے یہ کیسے ہو گیا، اب بخاری مسلم سے دلیل دے دوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے صحابہ حدیثیں یاد کرتے تھے، مجھے کوئی نہیں آتی تھی، کوئی شے نہیں یاد رہتی، ککھ نہیں۔ ایک دن گیا، یہ جانا بھی کبھی کبھی پڑتا ہے، کبھی کبھی نا رونا بھی پڑتا ہے، تب یہ اماں دودھ دیتی ہے۔ اگر تو دروازے پہ بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، پتا ہے سارا ان کو، پر تیری طلب بھی تو ضروری ہے نا۔ اور کسی نے کہا تھا میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، فیض بتا رہا ہوں۔ عرض کی محبوبہ سارے حدیثیں یاد رکھتے ہیں، مجھے کوئی بھی نہیں یاد رہتی۔ تو حضور نے فرمایا چل بچھا چادر۔ کبھی چادر بچھانے سے بھی حدیثیں یاد ہوئی ہیں؟ بتاؤ، یہ سارا فیض ہے صاحب، اسی کو فیض کہتے ہیں، یہی ہے فیض۔ دودھ پینے سے علم آ رہا ہے، پانی کے قطرے چوسنے سے علم آ رہا ہے، چادر بچھاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر بچھائی تو خالی چلو، جی
ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲੱਭਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਚੁੱਲੂ 3 हुजूर ने भर के ना चादर में डाले। कदी पंड बनी जे पट्ठियां दी? अच्छा जिन्हें नहीं बनी वो दसे कि मैं कदी नहीं बनी, वो बोले बस तुसी एडे शहरू है, बिल्कुल नेड़े ही नहीं गए जिमें कदी बांधी है कभी। उसको चारों कोनों से पकड़ के बांधा जाता है, चारों कोने पकड़ लिए और कोनों से पकड़ के, जो शायद थोड़ी होती है ना ओदी पंड नहीं बनी दी, ऊंज लपेट ली दी है। तो हजरत अबू हुरैरा कहते चारों कोने पकड़े, ओदा पंजाबी च तर्जमा है पंड बनी। चारों कोने पकड़ के तो हुजूर ने फरमाया चल सीने से लगा ले। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं वो गठड़ी उठा के मैंने सीने से लगाई। बस कमाल ये है कि जो हुजूर कहते जाते हैं मेरे हाफजे में नक्श होता जाता है, कोई बात कभी भूली ही नहीं। ये पंडां दे हिसाब नाल हुजूर फैज वंडिया, पंडां दे हिसाब नाल जी। ये अब गठड़ी छोटा लफ्ज है ना, मैं लफ्ज कहां से लाऊं? पंड जरा थोड़ी भारी हुंदी है। पंडां दे ये फैज है, ये मिलता है बुजुर्गों के आस्थानों से, ये मिलता है। ये आज भी 2 शर्तें, देने वाला कामल हो, पहले उसने कहीं से लिया हो, ऐसे खाली ना हो, पहले उसके पास हो। और दूसरी शर्त यह है कि जो लेने वाला है ना उसका प्याला भी खाली हो। अगर वो पहले से भरा हुआ है ना, सूफी है, पहले ही बड़ा दरवेश है, पहले ही बड़ा पढ़ा लिखा है, पहले ही बड़े मसले आते हैं, वो पीर साहब कोई मशवरा दे लेता है टाइम निकाल के, तो फिर नहीं। तो भाई याद रखो ये फैज है, ये मिलता है। ये अगर इल्म का फैज बंद नहीं हुआ तो नजर का फैज भी बंद नहीं हुआ। अगर हदीसें पढ़ी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, तो नजर का फैज भी उसी तरह दिया जा रहा है। तो किसी शायर ने किसी दरवेश के सामने खड़े होकर मिन्नत की थी और उसने कहा था तेरी एक नजर का कमाल है पर मेरी जिंदगी का सवाल है, अब मेहरबानी कर, तवज्जो कर। तो मेरे भाई ये जो उर्स होते हैं ना बुजुर्गों के, उर्स, ये उर्स वाले दिन फैज उरूज पे होता है। उर्स वाले दिन, उर्स का लोग भी माना शादी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई मोमिन कामिल नकीरैन के नकीरों के सवालों के सही जवाब दे देता है तो फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतुल उरूस, इस तरह सो जा जैसे दुल्हन सोया करती है। तो उरूस, उर्स ये निकला है उस मौके से जिस दिन कोई दूल्हा बना होता है। तो इस दिन जो अल्लाह के जो वली होते हैं ना, ये पूरे उरूज पे होते हैं। पता है ना दूल्हे के पास कितने लोग आते हैं? पहले कभी नहीं आते, बाद में रोज आते, कहते मेरे भी बंदे ने। कितने आते हैं? उर्स वाले दिन जो साहिब उर्स होते हैं ना, उनका करम, उनका फैज उरूज पे होता है उर्स वाले दिन, खास दिनों में। इसलिए अहलुल्लाह के उर्स किए जाते हैं और उर्स के दिनों में बाज लोग ज्यादा तवज्जो करते हैं उर्स के। इसलिए हम लोग उर्स वाले हैं इसलिए कि हमारे बुजुर्ग खाली नहीं, वो आज भी फैज तकसीम करते हैं। उर्स वाले दिन जो महरूम रह गया वो महरूम रह गया, समझ ले। देने वाले उरूज पे होते हैं, उन्होंने दरवाजा खोला होता है कि आ जाओ ले लो कोई चीज। हो सकता है आपको 2 दिहाड़ी दुकान पे उतना ना मुयसर आया जितना आपको उर्स पे आने की वजह से मुयसर आए। और ये आम है हर सिलसिले के लिए, किसी भी सिलसिले का बुजुर्ग हो ना, बाबा साहब का उर्स हो, किसी का भी, तो वो नवाजते हैं। क्या खूबसूरत बात करते हैं अल्लाह के बंदे। हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे और दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाणे। दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाण। छोड़, मुंह काला हो जाए तो काम चल जाता है, लेकिन दिल काला हो जाए तो तबाही उतर जाता। दिल ना तेरा स्याह काला हो, मेहरबानी कर। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उनका नाम था हजरत बाज़ैद। जागीरदार थे, दुनियादार थे, बहुत बड़े मालदार थे। फरमाते मजहब की तरफ मेरा रुझान नहीं था। 4थी शादी की बीबी रास्ती के साथ। बीबी साहिबा बड़ी नेक थी। बीबी साहिबा कहती है मेरा दिल करता था मेरा खामद भी नमाजी हो जाए। और आम दुनियादार नहीं थे, 7 जागीरों के मालिक थे। बड़ा मुश्किल होता है, पीराने उजाम के आस्थानों पे गरीब गरीब लोग रह गए, मेरा 4 जमाता पढ़ जाए या पैसे आ जाए, उन्होंने तो किसी पीर की लोड़ ही कोई नहीं। और अगर बंदा मालदार हो तो कई पीर ओदे आप मुरीद होंदे ने,
وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیرس نوٹ کر دیں. تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد. بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جاگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھیں، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی. اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا. پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی؟ خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے. میں نے کہا میرے خاوند ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو. کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی؟ چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی. اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ. سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائے. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں. کہتے میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے. اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے. فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا. کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا ہوا ہے، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے. اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس. بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالات بڑے عجیب و غریب ہے. تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے. انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، نظر تھا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دو. وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے. وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ.
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان بہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کوئی بندہ آ کے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا تو کام گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں, انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے, تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے, مہربانی کر, سیدوں کا بچہ ہے, مہربانی کر. بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ, مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. سیدزادیاں تھی روتی ہوئی لوٹ گئیں. بچے کی نانی زندہ تھی, ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں, کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی, اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے, تمہیں منانا نہیں آیا, ورنہ یہ ہو سکتا تھا. میں جاتی ہوں. وہ آئی 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہیں, ہے سارا ہمارے گھرانے کا, پر چلو آج تک رسائی تیری ہے, آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر, کوئی غلط بات نہیں, بچے کو پھانسی غلط ہو رہی, مہربانی کر. بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں, میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا, مالک کا کمزور بندہ ہوں, کو ضروری نہیں, دعا پہ فضل ہوتا ہے, اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی کوئی نہیں, میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی, میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں, اس نے توجہ ہی نہیں کی, میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا. بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا, جا تیرا کام ہو جائے گا, جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان بہو کو دے کے آیا کرتے, وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے. جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان بہو کے پاس چلے گئے. حضرت سلطان بہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے, آگے دربار ہے, تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے. آئے دروازے گڑھ موڑ تک, مرید ساتھ تھے, تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا, اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں. کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا, سید زادیاں آ گئی تھی, حضور کا خاندان تھا, میں کیا کرتا. مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے مجبوری تھی, کیا کرتا, کدھر جاتا, حضور کا خاندان تھا. کہا تو نے اچھا نہیں, کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا, ہمیں اس کا معنی کیا ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری, بچہ وہاں سے رہا ہو گیا, حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا, وہ وصال کر گئے, وصال ہو گئے. آپ نے جنازہ پڑھایا, دفن کیا, تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے. آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لے نہیں آنا ہے نا, تو میری لے جائے. اب سیدزادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں, تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا, مصطفیٰ کا خاندان ہے, حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سیدزادے کو چھوڑ دیا جائے. فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی جان حوالے رب دے, ایسا عشق کمایا ہے, اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا, باہو تا مطلب نو پایا. حبیب اجمی ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا, بڑا مالدار تھا, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے, لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے, کہ تو بیٹی ہے, وہ بھی بیچاری معذور ہے, تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں, ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے, عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو, کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب ادمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا,
آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا۔ مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا، نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی رول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئی۔ جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال۔ ہم تو بڑے ہی نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، یہ تو عمر ہے کچھ کر گزرنے۔ 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا، تو مزدور آپ کو پتا بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے، تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی۔ میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا، کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں۔ 15 سال کا تھا، کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے، اب یہی نہ سمجھ لے کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا، میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا، میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے، رمضان بھی نہیں تھا۔ کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو۔ حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے۔ بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے۔ کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، میں اور متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ بتائیں تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو۔ کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا، افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی، اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو، ایک ہی بیٹی وہ بھی معذور پیدائشی۔ اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں آج، بڑا پرہیزگار۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ، اللہ فخر کرتا ہے، اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود، اللہ فخر کرتا ہے۔ اب سوچے کون نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان ہے اور بڑا نیک ہے، تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے، آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں، گھبراتے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی، کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی۔ ہم تو انہیں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟
بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی۔ کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا، باقیوں کو بھی ذرا بول پتہ چلے۔ کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا۔ حضرت عمر اس سے گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں پہلے گھوڑا چیک کروں گا، دیکھوں گا کیسا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس کے اوپر سواری کروں گا، دوڑاؤں گا، اگر مجھے پسند آیا تو پھر لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ حضرت عمر فاروق گھوڑے پہ چڑھے، گھوڑا دوڑانے لگے۔ رستے میں گھوڑے کا پیر کسی جگہ پہ پھسل گیا، کسی جگہ سے گھوڑا گر گیا، اس کی ٹانگ پہ زخم آ گیا۔ بدو کہنے لگا جناب آپ گھوڑا خریدیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے پسند ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا جی پسند نہیں آیا تو زخمی کیوں کیا ہے نا مقدمہ؟ توجہ ہے آپ کی؟ جی ہائے ہائے، گھوڑے کا مقدمہ بھی بادشاہ پہ ہو سکتا ہے، یہاں تو جناب آپ گھوڑے سے بھری رقم ہو تو اس کا مقدمہ نہیں کر سکتے۔ گھوڑا مقدمہ کیس دیکھیں کیسا شاندار۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تیرے ساتھ بات کی تھی کہ میں دوڑاؤں گا، میں نے دوڑانے کی اجازت لی تھی اور میں نے جان بوجھ کے نہیں گرایا، پھسل گیا، گر گیا، چوٹ لگ گئی۔ وہ کہنے لگا جی میں نے تو صحیح سلامت دیا تھا نا آپ کو، بات ٹھیک ہے، آپ صحیح سلامت۔ حضرت عمر کا جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ بدو دور سے آیا ہے، مدینے میں گھوڑا بیچنے آیا ہے، وہ جانتا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا اب کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا تو قاضی شرح کی عدالت میں جا کے مجھ پہ مقدمہ کر، تو وہاں جا کے۔ کبھی کسی مجرم نے بھی کہا ہے کہ جا فلانی جگہ کیس لگا جا کے، کبھی کسی نے کہا ہے؟ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا؟ حضرت سیدنا فاروق کہ جا میرے اوپر مقدمہ کر قاضی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ بدو مسلمان بھی نہیں تھا۔ قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی صاحب نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ آپ کے اوپر مقدمہ آیا ہے، آپ سارے کام چھوڑ کے فوراً آئیں، اس لیے کہ بندہ دور کا رہنے والا ہے، اس نے واپس بھی جانا ہے۔ انصاف فوری، انصاف۔ یہاں تو دادا کیس کرتا ہے، پوتا رزلٹ دیکھتا ہے۔ کہا جا فوراً آنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، فوراً پہنچے۔ اب کیس حضرت عمر فاروق نے دلیل پیش کی، فرمایا جی میں نے کہا تھا چیک کروں گا، میں نے چیک کیا ہے، پھر یہ ثابت کریں کہ میں نے جان بوجھ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگائی ہو، تیز دوڑایا ہو، تو میں نے تو چیک کیا ہے، وہ خود بخود گر گیا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا جی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چیک کروں گا، اگر پسند آیا تو لے لوں گا۔ اب جب میں نے ان کے ہاتھ میں لگام دی تو میرا گھوڑا تندرست تھا، جب ان کے ہاتھ میں نے لگام دی تھی تو تندرست تھا، اور اب جب واپس کیا ہے تو بیمار ہے، انہوں نے زخم لگا دیا ہے، تو یہاں یہ میرا گھوڑا خریدیں، یہاں یہ مجھے جس طرح لیا تھا اسی طرح واپس کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنی دلیل پیش کی، اس بدو نے اپنی دلیل پیش کی، قاضی شرح نے مقدمہ سنا، سن کے فرمانے لگے فاروق اعظم سے آپ کی غلطی ہے، اے عمر آپ کی غلطی ہے، آپ یہاں تو گھوڑا خریدیں، اسے پیسے دیں، یا جیسا لیا تھا ویسا واپس کریں۔ یہاں آپ اب قاضی صاحب فیصلہ سنا رہے، یہاں تو آپ گھوڑا خریدیں اور جو سودا طے ہوا تھا اس کے مطابق خریدیں، یا جیسا لیا تھا ویسا
واپس کر دے. حضرت عمر فاروق بڑے راضی ہوئے, بڑے خوش ہوئے. فرمایا یار میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, میں خریدنے کو تیار ہوں, میں گھوڑا خریدنے کو تیار ہوں. گھوڑا خرید لیا حضرت عمر نے, پیسے دے دیے, بدو کو پیسے ملے. اب اگلے جملے قاضی شرح کے, فرمایا فاروق اعظم یہ بندہ آپ کی وجہ سے پریشان بھی ہوا ہے, آپ کی وجہ سے پریشان, آپ اسے روٹی بھی کھلائیں گے, جانے کا کرایہ بھی دیں گے, آپ روٹی بھی کھلائیں گے, اور اس کے کیونکہ اس کا گھوڑا آپ نے لے لیا, سواری کا بندوبست کریں. وہ بدو اب دیکھ رہا ہے. ایک روایت میں نے کی کہ مسلمان ہے, دوسری روایت ہے مسلمان بھی نہیں ہے. وہ یہ نظارہ, یہ حال ہے خدمت گاروں کا, یہ نظارہ دیکھ رہا ہے, یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے. جب قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تو حضرت عمر کہنے لگے چلا بھائی روٹی بھی کھلاتا ہوں, اور اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جہاں تو نے جانا ہے چھوڑ کے آئے. جب نکلنے لگے تو بدو کہنے لگا اب میں نے کہاں جانا ہے, مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, اب میں نے کدھر جانا ہے, جانا تھا جدھر چلا گیا یہی رہوں گا. اس لیے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم دیکھے اور پھر وہ چلا جائے. سوال ہی پر یہ حال ہے خدمت گاروں کا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. عدل اپنی ذات سے, عدل اپنی ذات. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں بھر دیا دنیا کو عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ بھر دی دنیا. میرے ساتھیوں آج ناانصافی عام ہے, اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا. وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے. بولا آدمی ہے نا, وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو, آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ, وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نگاہ سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ, ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نگاہ کے فیض یافتہ تھے, عدل و انصاف سے بھر دی دنیا. حضرت فاروق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند پایا آدمی تھے, مصر کے گورنر تھے. حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا. ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ, گورنر کے بیٹے کا, اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو, ایک عام آدمی کو درے مارے. تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا, سیدھا مدینے. حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا, پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک عام آدمی ہے, جانتے کوئی نہیں, تمہیں رو پڑے اتنا ظلم, اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ, فوراً بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ. حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے, بری عدالت ہے. حضرت فاروق اعظم کے لفظ, فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا, تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا, تو نے کب سے لوگوں کو غلام کا. بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں, تو مجھے جانتا نہیں. فرمایا اب یہ بھری عدالت ہے, کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا, اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے, میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ